الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین وأصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین والتابعین بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ مولانا العظیم. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں. قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اللہ کے شکر کے بعد اپنے بھائی مولانا سلیمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور میں شکر گزار ہوں کارکنان عظمت صحابہ کا بھی جو اس کا ذریعہ اور وسیلہ بنے. آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ اللہ سے خلوص دل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. آپ جانتے ہیں رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات میں مبعوث کیا ہے. پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائی ہیں.
انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین ہے۔ دراصل یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے، پھر آخر میں رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو ختم نبوت کا اعزاز عطا فرما کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اسلام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو کر تکمیل کے مراحل طے کر گیا، جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اس مقام ذی شان میں کیا ہے، جس کا کچھ حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ذرا چند لمحوں کے لیے اپنے عقل و شعور کو، اپنے قلوب و اذہان کو میرے حوالے کیجئے۔ میں انشاءاللہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے رفقا، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت و ارادت رکھنے والے، آپ سے شیفتگی اور فریفتگی رکھنے والے اصحاب کی عزت و عظمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی رفعت، معرفت اور بلندی کا پیغام سنانے جا رہا ہوں۔ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ میری معروضات کو سماعت فرمانا، تاکہ آپ کو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و رفعت کا پتہ چل سکے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے الفاظ کی طرف، کلمات کی طرف، حروف کی طرف، ان کے معانی کی طرف، مفاہیم کے طرف، مطالب کی طرف ذرا غور و فکر کرنا کہ پروردگار کیا رہا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو۔ مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، پروردگار نے ایک بڑی بات قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے، دین کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے۔ دین بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لانے والا جبریل ہے، جس کی طرف لے کے آ رہا ہے وہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پروردگار نے یہاں دین کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، رب کائنات نے یہ نہیں کہا میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو۔ علماء تشریف فرما ہے، ذرا پوچھئے یہ کم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کم کے مخاطب کون ہیں؟ آپ ذرا تحقیق کریں، آپ ذرا قرآن کریم کے اوراق پلٹیں، قرآن کریم کے صفحات کو کھولیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے ہم کلام ہوں، میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں، میرے مخاطب آپ ہیں۔ ذرا 1500 سال پیچھے چلیے اور دیکھیے، خطاب کرنے والا محمد کریم ہے اور سامنے بیٹھنے والے محمد کے اصحاب ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب جناب محمد کے اصحاب ہیں۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، تو نے عجیب مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ دین جو میں آسمان سے اتار رہا ہوں، یہ دین محمد کے صحابہ کا ہے۔ یہ دین کس کا ہے؟ بولیے ذرا، کس کا ہے؟ ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، تم اس بات کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے؟ آسمان والے نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا ہے تم پر تمہارے دین کو۔ کم ضمیر پلٹ رہی ہے، کم سے مخاطب جناب محمد کے اصحاب ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ دین کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ میں نے آپ سے کہلوانا ہے اور آپ نے لوگوں کو جا کے سنانا ہے، تاکہ پتہ چلے دیندار کون ہے۔ صحابہ دین والے ہیں، جو صحابہ کو نہیں مانتا
رب محمد کی قسم ہے وہ رب کے دین کو نہیں مانتا۔ ہم مسلط کوش بھی نہیں ہیں، مسلط پوش بھی نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دین کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ اللہ کہہ رہا ہے دین صحابہ کا ہے، کم تمہارا ہے۔ اللہ نے یہاں دین کی نسبت صحابہ کی طرف کی ہے۔ قربان جاؤں میں، صحابہ کے دین سے دنیا میں رونق آ گئی۔ جو صحابہ کا دین ہے نا، جو صحابہ کا دین ہے، آج کے ندیم کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کے دین کی بات کر رہا ہوں۔ جو صحابہ کا دین ہے اس سے دنیا میں رونق آئی، گلزار ہستی میں بہار آئی، اس سے تہذیب و تمدن کے پھول کھلے، اخلاق و محبت کی کلیاں نکلی، اس دین سے محبت آئی، الفت آئی، اس سے اخوت آئی، مساوات آئی، ہمدردی آئی، خیر خائی کی سوچ آئی، اس دین سے شرم و حیا آئی، غیرت آئی، عزت آئی، عظمت آئی۔ کس دین سے؟ محمد کے صحابہ کے دین سے۔ دین ہے منزل من اللہ، دین آیا آسمان سے ہے، لیکن دین ہے کن کا؟ صحابہ کا۔ دین ہے کن کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کا تھا تو اسی لیے انہوں نے اس دین کی چوکی داری کی، اس دین کی حفاظت کی، اس دین کو سینے سے لگایا۔ یقین نہیں آتا؟ اٹھاؤ صحیح المسلم کو، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کس طرح حفاظت کی، کس طرح حفاظت کی۔ جناب عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی۔ ایک شخص نے سوال کیا، جناب مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر جی بتلاؤ اسلام کیا ہے؟ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کہ بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون کون سی ہے؟ ان یوحد اللہ، پہلی چیز اللہ کی توحید ہے، اللہ کی الوہیت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی یکتائی ہے۔ پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پڑھنی جو ایسا کوئی نہیں تو بولنا بھی کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرے نمبر پر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر زکوٰۃ۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَصِيَامَ رَمَضَانَ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں۔ 5ویں نمبر پر فرمایا والحج، اگر اللہ استطاعت دے، طاقت دے، پیسہ دے، ہمت دے تو بیت اللہ کا کتنے کام؟ 5۔ اس شخص نے عبداللہ ابن عمر سے سنا رضی اللہ تعالی، کہنے لگا میں دہراتا ہوں تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ کہا دہراؤ۔ فقال رجل، اس شخص نے دہرایا ان یوحد اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، یہاں وصیام رمضان تھا، کیا کہتا ہے؟ والحج وصیام رمضان۔ اتنے لفظ کہنے تھے،
جناب عبداللہ ابن عمر غصے سے فرماتے ہیں قال اللہ، نہیں. وہ ڈر گیا، کہنے لگا عبداللہ ابن عمر جی آپ نے 5 ہی چیزیں بتائی ہیں، میں نے بھی تو 5 ہی کہی ہیں. کہا ہے 5، لیکن ایسے نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں. ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان والحج. پھر پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صیام رمضان. قال لا. عبداللہ ابن عمر جی بتائیں تو صحیح، یہ تھے لوگ دیندار، ان کا دین سے تعلق تھا، یہ دین پہ چلنے والے تھے، یہ دین سے محبت کرنے والے تھے، یہ دیندار تھے، دین ان کا تھا. تڑپ کے فرماتے ہیں ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس ترتیب سے تمہیں بتایا ہے نا، ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان والحج، میں نے اسی ترتیب سے رسول اللہ سے سنا ہے. تو کون ہے اپنی مرضی سے رسول اللہ کی ترتیب کو بدلنے والا؟ ان کا دین تھا نا. ہمیں کہتے ہو جو جہاں کوئی لگا رہنے دو، ہمیں کہتے ہو جیسے کوئی کرتا کرنے دو، اس لیے کہ ہمارا دین سے کیا تعلق ہے، ہمارا دین پہ کیا لگا ہے. وہ دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالے گئے، گلوں میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں گھسیٹے گئے، تختہ دار پہ چڑھائے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، بیوی بچوں سے جدا کیے گئے، وطن سے بے وطن کیے گئے. بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے آلام، بڑے بڑے مصائب انہوں نے برداشت کیے. اس لیے انہوں نے اس ترتیب کو بھی بدلنے نہیں دیا جو ترتیب جناب محمد بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پورا دین ہی بدل دیا ہے. ہم نے اپنی خواہش کے مطابق، تمنا کے مطابق، آرزو کے مطابق دین ہی تبدیل کر دیا ہے. اور آج دکھ سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں، پیٹو دل کو کہ رو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گر کو میں. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کا جس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اسلام کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے ایک بل پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول، پتہ ہے آپ کو، بھیگی بلی بنے بیٹھے ہو. قیامت کے دن سوال ہونا ہے، مجھ سے اور آپ سے پوچھے جانا ہے میرے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہا، تم کیا کرتے رہے ہو؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کہا 18 سال سے پہلے یہ وہ قانون ہے جو کفار تو نافذ نہ کر سکے، یہود و نصارہ تو نافذ نہ کر سکے. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی. 18 سال تک تمہیں اجازت نہیں ہے اسلام قبول کرنے کی اگر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے. 18 سال کے بعد اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو 90 دن تک ایک جج کی کسٹڈی میں تقابل دین کا مطالعہ کرنے کے بعد فیصلے کی اجازت ہوگی کہ وہ دارا اسلام میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں.
اگر ہونا چاہے تو ہو جائے، اگر نہ ہوا وہ کہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، جو اس کو اسلام کی تبلیغ کرتا رہا ہے اس پہ FIR ہوگی، تو اس کو اسلام کی دعوت کیوں دیتا رہا ہے، تو تبلیغ کیوں کرتا رہا ہے؟ اور سنو، ہم نے تبلیغ کیوں کی اور کیوں کرنی ہے اور کیوں کرتے رہیں گے؟ تمہارے ہزاروں بل ایسے آ جائے، رب محمد کی قسم ہے ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ ٹھکرا دیں گے، قرآن کریم کے قانون اور اصول کو دنیا میں پہنچا کے رہیں گے، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے کے رہیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جاؤ قانون جو جی چاہے لے آؤ، اللہ کے قانون کے سامنے تمہارے کسی قانون کی کوئی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے محبوب کی زبان سے کہا، یہ صحابہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں نا، آج پوچھتے ہو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں ہے؟ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، لٹ کیوں رہا ہے، پٹ کیوں رہا ہے، مٹ کیوں رہا ہے؟ نبی پاک 1500 سال پہلے بتا گئے۔ سن نبی داؤد ہے، سلط اللہ علیکم ذلن، کائنات کے امام نے کہا ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر رہے گی، لا يرفعہ عنکم، وہ ذلت اور رسوائی تم سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ کب تلک یوں ہی لٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے؟ فرمایا حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تلک اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے، اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے۔ ذرا پلٹ کے دیکھو تو صحیح، اہل حدیثو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم، تمہارے اکابر و اسلاف نے کتاب و سنت کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کی انگلیاں کاٹ دی گئی تشہد پہ، انہوں نے انگلیاں کٹوانا گوارا کر لی، لیکن محمد کی سنت پہ آنچ آنے دینا گوارا، انہیں رفع الیدین پہ ملک بدل کر دیا گیا، انہوں نے ملک چھوڑنا گوارا کر لیا، محمد کی سنت پہ کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے کالے پانی کی سزائیں گوارا کر لی، انہوں نے کالے پانی کی سزاؤں کو قبول کر لیا، اللہ کے دین پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ کہاں سے لاؤں یحییٰ علی کو ڈھونڈ کے، کہاں سے لاؤں یحییٰ علی کو تلاش کر کے، جن کے جذبات کا عالم یہ تھا، جن کی ایمانی حرارت کا عالم یہ تھا، جن کے جذبے کا عالم یہ تھا۔ لوگوں نے دشمنوں نے بڑا زور لگایا، انہوں نے کہا یہ نہیں مانتا، اس کو سزائے موت سنا دو۔ سزائے موت سنا دی گئی، رات کی تاریکی میں اسے دیکھنے کے لیے دشمن آئے، پریشان ہوگا کہ مجھے سزائے موت، آئے تو دیکھا یحییٰ علی مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تو انصر ہے، تجھے صبح سزائے موت ہے؟ کہا تمہارے لیے سزائے موت ہے، میرے لیے تو میرے پروردگار سے ملاقات کا دن ہے، میں تو اپنے پروردگار سے ملا۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی خوشی، جاؤ اس کی سزائے موت کو بدلو، عمر قید میں تبدیل کر دو، پکڑو اس کی داڑھی کو، منہ ڈالو۔ منہ ڈالا گیا، یحییٰ علی رونے لگ گئے، کہا عجیب معاملہ ہے، سزائے موت سنائی ہے تو ہنس رہا ہے، داڑھی مونڈی گئی ہے تو رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں، داڑھی کی خوش قسمتی پہ رو رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا داڑھی خوش قسمت نکلی کہ رب کی راہ میں مجھ سے بھی پہلے کٹ گئی ہے۔ اس نے
مجھ سے پہلے قربانی دے دی ہے، کہاں سے لاؤں؟ یا علی کو ڈھونڈ کے، کہاں سے لاؤں احسان الہی ظہیر کو ڈھونڈ کے، کہاں سے لاؤں حبیب الرحمان یزدانی کو ڈھونڈ کے؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے بزدلی کے لبادے اوڑھ لیے ہیں، سستی اور کاہلی کے لباس پہن لیے ہیں، اور بڑے خوش ہیں منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ منزل پہ اس طرح نہیں پہنچا جاتا۔ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، اپنے اکابر و اسلاف کی طرح ہمیں اسی طرح دین کی طرف لوٹنا ہوگا، دین کے ساتھ تعلق، ناطہ اور رشتہ استوار کرنا ہوگا جس طرح ہمارے اکابر و اسلاف نے دین سے رشتہ قائم کیا۔ اگر یہ دین سے رشتہ قائم ہو جائے، پتہ ہے پھر عظمت کی بات بھی سن لو۔ اب امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عظمت کی بات، صحابہ کے دین سے ذرا جڑ کے تو دیکھو، صحابہ کے دین سے ذرا تعلق قائم کر کے تو دیکھو، صحابہ کے دین سے ذرا وابستگی اختیار کر کے تو دیکھو۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حسن لغیرہ ہی سند کے ساتھ ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح اور شام کو 3 مرتبہ صدقے دل سے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ صبح و شام صدقے دل سے 3 چیزوں کا اظہار کرتا ہے، 3 باتوں کا اظہار کرتا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ۔ 3 باتیں ہیں۔ کون سی 3 باتیں؟ پہلی بات، رضیت باللہ ربًا، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے پروردگار ہونے پہ راضی ہیں، تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تیرے داتا ہونے پہ راضی ہیں، ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں بنایا، تیرے غوث اعظم ہونے پہ راضی ہے، تیرے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم نہیں بنایا، تیرے دستگیر ہونے پہ راضی ہے، تیرے علاوہ کسی اور کو دستگیر نہیں بنایا، تیرے لجپال ہونے پہ راضی ہیں، تیرے رنج بخش ہونے پہ راضی ہیں، تیرے گنج بخش ہونے پہ راضی ہیں، تیرے پالنہار ہونے پہ راضی ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ذات پہ راضی ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ دوسری بات، وبالاسلام دینا، اللہ فتوے بڑے ہیں ہمارے سامنے، ہستیاں بھی بڑی ہیں ہمارے سامنے، بستیاں بھی بڑی ہیں ہمارے سامنے، اقوال بھی بڑے ہیں ہمارے سامنے، ارشادات بھی بڑے ہیں ہمارے سامنے۔ وبالاسلام دینا، اللہ ہم اس دین سے راضی ہیں جو تو نے آسمان سے نازل کیا ہے اور محمد کے صحابہ کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین سے راضی ہیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ باب محمد نبیہ، اے اللہ ہم محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اب اس کے علاوہ ہمیں کسی کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رہبر بھی یہی، ہمارا رہنما بھی یہی، ہمارا آقا بھی یہی، ہمارا پیشوا اور مقتدا بھی یہی، ہم راضی ہیں محمد کے نبی ہونے پہ۔ کتنی باتیں بتائی ہیں؟ 3، صبح بھی 3 مرتبہ، شام کو بھی 3 مرتبہ، دن میں جتنی مرتبہ درمیان میں چاہے پڑھتا رہے،
اس دین سے جڑنے کی وجہ سے رب کی بشارت سنو۔ امام کائنات فرماتے ہیں یہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا، میدان محشر میں آئے گا، اللہ کہے گا کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ نامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ پڑا ہے، ایک بات پہ بڑی پختگی سے عمل کیا ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس پہ بڑا ڈٹ کے عمل کیا ہے۔ میں راضی، تیرے رب ہونے پہ راضی، محمد کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، میں راضی۔ اللہ کہے گا ہاں تو یہی کہتا رہا ہے میں راضی؟ جی پروردگار، فرمایا میرا فیصلہ سن، الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، او میرے بندے خوش ہو جا، دنیا میں تو کہتا رہا ہے میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، دنیا میں تو کہتا رہا میں تجھ سے راضی، آج میدان محشر میں میں رب تجھے کہتا ہوں میں تجھ سے راضی ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ یہ کس دین کے بارے میں؟ بصرہ کے دین کے بارے میں نہیں، کوفہ کے دین کے بارے میں بھی نہیں، بریلی اور دیوبندی کے دین کے بارے میں نہیں، اس دین کے بارے میں جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور جناب محمد کے اصحاب سے جوڑ دیا، اس دین کے بارے میں کہا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ۔ جاؤ قیامت کے دن رب کہے گا تم دنیا میں کہتے رہے ہم اس سے راضی، آج پروردگار کہتا ہے میں تجھ سے راضی۔ اللہ کی رضامندی سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رضامندی سے بڑی چیز کون سی ہے؟ اور یہ تو قیامت کے دن ہے، ظالموں جن اصحاب کو گالیاں دیتے ہو، جن اصحاب پہ تبرہ کرتے ہو، جن اصحاب کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان اصحاب کو تو اللہ نے دنیا کی زندگی میں اپنی رضامندی کے ٹکٹ تھما دیے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کائنات کی واحد جماعت محمد کے صحابہ کی جماعت ہے جس کو اس دنیا میں اللہ نے اپنی رضامندی عطا کر دی۔ مجھے اور تجھے تو قیامت کے دن جنت میں میدان محشر میں اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اصحاب رسول کو دنیا میں اللہ نے اپنی رضامندی دے دی، رضامندی کا ٹکٹ دے دیا، ان پہ تو زبان کھولتا ہے، ان کے ایمان کے تو کیڑے نکالتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ تو بناتا ہے۔ جن کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، اللہ کی قسم، اللہ نے کہا میرے محبوب ان کو بتا دے میری طرف سے، دنیا والوں تم سارے مل کے محمد کے صحابہ سے ناراض ہو جاؤ، سارے ناراض ہو جاؤ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں، تمہاری ناراضگی کا کیا ہے؟ اور راضی بھی اتنا ہوا کہ اسے آسمان سے کہنا پڑا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ او محبوب تیرے دیوانے اور پروانے، تیری جماعت، تیرا گروہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اب صحابہ تیری ہی جماعت نہیں رہے، عرش والے کی بھی جماعت بن گئے ہیں۔ اتنا اعزاز اللہ نے جن کو دیا ان کے ایمان کے کیڑے۔ جو اس دین سے جڑے گا، کس دین سے؟ صحابہ کے دین سے۔ کس دین سے؟ دین کس کا ہے؟ صحابہ کا دین۔ جو صحابہ کے دین سے جڑ گیا اس نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جس نے اعلان کر دیا اللہ اتنا خوش ہوا، فرمایا محبوب یہ تیرے دیوانوں کے دین سے جڑے ہیں، ان کو بشارت دے۔ اب نبی پھر بشارت دینے لگا ہے۔ کہاں لکھی ہے یہ بشارت؟ سنن نبی داؤد میں، سلسلہ صحیحہ میں،
کیا کہا محبوب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا ہم صحابہ کے دین سے جڑ گئے، ہمیں یہ دین کافی ہے، اللہ کافی ہے، ہمیں محمد کافی ہے، ہمیں یہ دین کافی ہے، ان کا بار بار اصرار مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں اس اصرار پر تیری زبان سے ان کو بشارت دلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا بشارت ہے؟ فرمایا ان کو کہو واجبت لہ الجنہ، اس اظہار کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تیسری حدیث امام طبرانی معجم الکبیر میں لائے، شیخ ناصر الدین البانی سلسلہ صحیحہ میں بھی لائے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب بار بار کہتا ہے نا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تم نے یہ پیغام گھر گھر پہنچانا ہے اور دنیا کو بالخصوص حکمرانوں کو بتانا ہے، اور بل لانے والوں اور بل بنانے والوں اور بل پاس کرنے والوں اور بل کے تذکرے کرنے والوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اس دین سے راضی ہیں، ہم اس شریعت سے راضی ہیں، ہم اس شریعت کو گھر گھر پہنچا کے رہیں گے اور تمہاری دین دشمنی کو انشاءاللہ دنیا کے سامنے واضح کر کے رہیں گے۔ کرو گے؟ ڈر ڈر کے بول دے کرو گے؟ امام کائنات سے وفا کی قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے اپنے محبوب کے دین سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ بیوقوف ہے یہ۔ 2016 کے اندر یہ بل پیش کیا گیا تھا مسلمانوں کے احتجاج پر، اس کو داخل دفتر کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ آج یہ بدنامی اپنے ذمہ لینے کے لیے تم نے یہ پنڈورا باکس دوبارہ کھولا ہے۔ سن لو اہل حدیث کے جیتے جی انشاءاللہ اسلام کے خلاف کسی کی سازش کامیاب ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ہم علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، بار بار کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ امام کائنات اس کو تسلی دیتے ہوئے ایسے شخص کو کہتے ہیں ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو، ہم کیسے پسے پش ڈال دیں اس کو، ہم کیسے تمہاری اذیتوں تکلیفوں سے ڈر کے اس کو فراموش کر دے۔ اللہ کی قسم ہر تکلیف گوارا ہے، محمد کے فرمان سے بے رخی گوارا نہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ انا الزعیم، اور بار بار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا کہنے والوں انا الزعیم، میں گارنٹڈ ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ، نبی اکرم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انا الزعیم، اور میں گارنٹڈ ہوں اور تمہارا میں ضامن ہوں۔ کیا کروں تیری حکومت کو، کیا کروں تیرے جبر کو، کیا کروں تیری تکالیف کو، کیا کروں تیری صعوبتوں کو، کیا کروں میں تیری ان سازشوں کو۔ میرا محبوب مجھے تسلیاں دے رہا ہے، ساری کائنات کا سردار تسلیاں دے رہا۔ انا الزعیم، انا الزعیم، انا الزعیم، میں گارنٹڈ ہوں، میں ضامن ہوں۔ محبوب جی کس بات کے گارنٹڈ ہیں؟ ذرا ان کو بتائیے تو صحیح۔ فرمایا اللہ آخذن بیدہ، کائنات کا امام کہتا ہے گھبرانا نہیں، میدان معاشر میں میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، تمہارا ہاتھ۔ اور لوگوں کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اللہ کی قسم کیوں گھبرائیں ہم، کیوں پریشان ہو ہم؟ آمینہ کا لال کہہ رہا ہے لآخذن بیدہ، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، میں تمہارے ہاتھ کو پکڑوں گا۔
महबूब जी क्या होगा फिर? फरमाया उस वक्त तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा हत्ता उदखिलहुल जन्ना। क्या हो गया है मुसलमानों, कहां खो गए हैं हम? इतनी बड़ी बशारत को पाने के बावजूद भी बुज़दली का लिबादा ओढ़े हुए हैं, जुबानों को ताले लगाए हुए हैं, अपनी सोचों पे कदरन लगाए हुए हैं। इमाम कायनात फरमाते हो मैदान माशर में जिसका हाथ रसूलुल्लाह ने पकड़ लिया उसकी किस्मत के क्या कहने, उसकी अजमत के क्या कहने। और आका फरमाते हैं परेशान नहीं होना, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तुम्हारा हाथ उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं कर लूंगा। कितना बड़ा एजाज है ये। किसके लिए है? किसके लिए है? जो मोहम्मद के सहाबा के दीन पे जम गया है, जो नबी के सहाबा के दीन पे डट गया है, उसके लिए इतनी बड़ी बशारत है। हाय सहाबा डट गए, अल्लाह की कसम सहाबा डट गए। और जब बंदा डट जाता है और मुखालिफ खुद ब खुद नट जाता है, जरा डट के तो देखो। सहाबा डटे, सहाबा दीन पे डट गए। लोगों ने बड़ा डराया, बड़ा धमकाया, लोगों ने बड़ी तकलीफें अजियतें दी कि हट जाएंगे। हाय जुल्म की इंतहा कर दी। सुमैया को दो लख्त करते हुए, दो हिस्सों में तकसीम करते हुए अबू जाल एंड कंपनी ने, अबू जाल एंड कंपनी ने, हम तो इनके मानने वाले हैं हुक्मरानों, क्या समझते हो कि तुम इन धमकियों से, इन बिल्लों से हमारे दिलों से इस्लाम की मोहब्बत निकाल लोगे? और शर्म नहीं आती बेहयाओं को? किससे आज तक सुनाते रहे हैं हजरत अली 10 साल की उम्र में ईमान लाए थे, आज तक बात सुनाते रहे हैं 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। और वो दौर भी कुफर का था और जोर भी कुफर का था, दौर भी कुफर का और जोर भी कुफर का था। 10 साल की उम्र में हजरत अली ईमान लाए। सिर्फ हजरत अली नहीं, अहादीस की कुतब में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। बदर के मैदान में अबू जाल एंड कंपनी को जहन्नम वासल करने वाले बच्चे थे, छोटे छोटे 12-12 साल, 13-13 साल के, जिन्होंने अबू जाल एंड कंपनी को जहन्नम वासल किया था। आज तक उनके किस्से उम्मत को सुनाते रहे हो और आज तक हमें सबक पढ़ाते रहे हो कि 17 साल की उम्र में मोहम्मद इब्ने कासिम ने सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़ा बल्कि पूरे सिंध को फतह करके दिखाया है। आज हमारी तारीख पे स्याही मलना चाहते हो? आज मुसलमानों की तारीख को मिलिया मेट करना चाहते हो? सुन लो, कायनात के रब की कसम है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु के सहाबा से हमने जो तालीम पाई है, हमने सहाबा की जिंदगियों को पढ़ा है, हमने सहाबा की जिंदगियों को देखा है, हमने सहाबा की जिंदगियों का मुताला किया है, हमने सहाबा को दीन के लिए वफादार पाया है। और अल्लाह के फजल करम से हम अपने नबी के जानिसारों के कदमों पे कदम रखते हुए इस्लाम से वफा करके दिखाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। और जब उन्होंने वफा की ना तो अल्लाह को बड़ी पसंद आई, सहाबा की वफा उनको बड़ी पसंद आई। परवरदिगार को उठा। इमाम मुनज़री की एक तरगीब व तरहीब
امام منذری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان عرفات ہے، میدان عرفات ہے، نبی کے جانثار نبی کے ساتھ ہیں. پیغمبر سارا دن مناسک حج ادا کرتے ہوئے میدان عرفات میں وقت گزار رہے ہیں. غروب آفتاب کا وقت قریب آیا، کائنات کا امام اپنی سواری پہ سوار ہے، رسول ہاشمی اپنی سواری پہ سوار. نبی کائنات نے دائیں بائیں دیکھا، جناب بلال نظر نہ آئے. آپ نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال بھاگے ہوئے آئے. اللہ کے پیغمبر حاضر ہوں، حکم فرمائیں. کیا حکم ہے میرے لیے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لوگوں کو کہو خاموش ہو جائیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے اعلان کیا انصتو انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، رحمت کائنات تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، رسول ہاشمی تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کے کانوں سے رسول اللہ کی آواز ٹکرائی. یہ ہے صحابہ. تو دن رات رسول اللہ کا فرمان سنتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکالتا ہے، خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتا ہے اور تنقید صحابہ پہ کرتا ہے. کیڑے ایمان کے صحابہ کے نکالتا ہے. صحابہ کے کانوں سے رسول اللہ کی آواز ٹکرائی، صحابہ ہماتن گوش ہوئے. اللہ کو ان کا یہ انداز اتنا پسند تھا، اللہ کو ان کی یہ محبت اتنی پسند تھی. اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ کو اتنا انداز پسند آیا، ان کا اتنا انداز پسند آیا کہ صحابہ ادھر رسول اللہ کی بات سنتے ادھر فوراً اس پہ. ہماری کیا کیفیت ہے؟ ادھر سنتے ہیں ادھر نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تنقید صحابہ پہ کرتے ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، تنقید ان پہ. ایمان کے کیڑے ان کے نکالتے ہیں. اور میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہماتن گوش ہوئے، رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. کائنات کا امام ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، خاموش ہو گئے. آج رسول اللہ کا فرمان پڑھا جا رہا ہو، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ امام کائنات کے صحابہ کی طرف دیکھو، ہماتن گوش، متوجہ ہو گئے. اللہ کے پیغمبر فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے صحابہ ابھی ابھی آسمان سے جبریل آیا ہے اور تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہے. صحابہ کے لیے ایک پیغام لایا ہے. محبوب جی بتلائیے کیا پیغام ہے؟ جبریل کیا پیغام لایا ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں جبریل آیا اور اس نے کہا ان اللہ غفر لأہل عرفات. اے محبوب تیری معیت میں یہ جتنے صحابہ تیرے حج کرنے آئے ہیں ان کو بشارت دو، میں رب نے ان سب صحابہ کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفر لأہل عرفات. ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، اور ہم سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے. میں مبارکباد دیتا ہوں
کارکنان عظمت صحابہ کو جو 19 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے جینے کا مقصد، ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد ایک ہی ہے، ہم نے دنیا میں محمد کے صحابہ کی عظمت کا گلگلہ مچاتے رہنا ہے، محمد کے صحابہ کی عظمت کے جھنڈے کو لہراتے رہنا ہے۔ کیا آپ یہ عزم نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہ ارادہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ اس طرح پختہ عزم اور پختہ ارادہ لے کے میدان عمل میں نہیں اتر سکتے؟ یارو، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی رفعت کے لیے، صحابہ کی معرفت و بلندی کے لیے ہم بھی کوئی کردار ادا کریں۔ مجھے بتلاؤ، صحابہ کی عظمت کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گے نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سارے مجھے۔ اور صحابہ کی عظمت کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا کردار ادا کرو گے؟ تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے 23 ستمبر کو تمام کام ترک کر کے، تمام مصروفیات چھوڑ کے تم نے عظمت صحابہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے 23 ستمبر کو جمعرات کے دن نصر العلوم آنا ہے۔ آؤ گے؟ ہندے بول رہے ہیں، سارے بول کے بتاؤ، آؤ گے؟ اور کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، کم از کم عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو۔ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکے، اللہ تیرے نبی کے صحابہ کی عظمت کے لیے ہم بھی فلاں جگہ پہ جمع ہوئے تھے۔ قیامت کے دن گواہی تو ڈلوا سکے، صحابہ، کائنات کے رب کی قسم ہے کیا کہوں میں صحابہ کے بارے میں۔ وہ تو اتنے خوش قسمت تھے کہ ایمان نبی کے صحابہ کے لیے، ایقان نبی کے صحابہ کے لیے، تقوی نبی کے صحابہ کے لیے، پرہیزگاری نبی کے صحابہ کے لیے، اور لوگوں، قیام اللیل نبی کے صحابہ کے لیے، لیلۃ القدر کا انعام نبی کے صحابہ کے لیے، کامیابی نبی کے صحابہ کے لیے، کامرانی نبی کے صحابہ کے لیے، توحید نبی کے صحابہ کے لیے، سنت نبی کے صحابہ کے لیے، طہارت نبی کے صحابہ کے لیے، نظافت نبی کے صحابہ کے لیے، مجھے کہنے دو، شریعت نبی کے صحابہ کے لیے، خشیت نبی کے صحابہ کے لیے، صلاۃ نبی کے صحابہ کے لیے، اطاعت نبی کے صحابہ کے لیے، عبادت نبی کے صحابہ کے لیے، ریاضت نبی کے صحابہ کے لیے، اور لوگوں انابت نبی کے صحابہ کے لیے، قناعت نبی کے صحابہ کے لیے، اور یارو ذہانت نبی کے صحابہ کے لیے، فطانت نبی کے صحابہ کے لیے، امانت نبی کے صحابہ کے لیے، دیانت نبی کے صحابہ کے لیے، صداقت نبی کے صحابہ کے لیے، عدالت نبی کے صحابہ کے لیے، مجھے کہنے دو، محبت نبی کے صحابہ کے لیے، الفت نبی کے صحابہ کے لیے، صحبت نبی کے صحابہ کے لیے، رفاقت نبی کے صحابہ کے لیے، امامت نبی کے صحابہ کے لیے، خطابت نبی کے صحابہ کے لیے، رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خلافت نبی کے صحابہ کے لیے، ہجرت نبی کے صحابہ کے لیے، استقامت نبی کے صحابہ کے لیے، ہاں شہادت نبی کے صحابہ کے لیے، اور لوگوں مغفرت بھی نبی کے صحابہ کے لیے، رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کے لیے۔ ذرا نگاہ مار قرآن و سنت میں کن خوبیوں سے اللہ نے محمد کے صحابہ کو نوازا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ان خوبیوں کے مالک صحابہ کے لیے 23 ستمبر کو نصر العلوم آؤ گے؟ سارے بول کے بتاؤ، 23 ستمبر کو نصر العلوم آؤ گے؟ اپنے ساتھ ساتھی لاؤ گے؟
عظمت صحابہ کا غلغلہ مچاؤ گے اور دین صحابہ کو چمکاؤ گے، صحابہ کی عظمت کے پرچم لہراؤ گے، عظمت صحابہ کانفرنس کو کامیاب بناؤ گے، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کس طرح کامیابیوں سے نوازتا ہے، کامرانیوں سے نوازتا ہے۔ آؤ اس دین سے جڑ جاؤ جو دین اللہ نے محمد کے صحابہ کو دیا ہے، یہ دین محمد کے صحابہ کا ہے۔ اس دین کے لیے آئیے گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، بستی بستی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، قدموں سے قدم ملا کر، میدان عمل میں نکل کر دنیا کو یہ ثابت کر دیں، صحابیوں کی طرح وہابی بھی میدان عمل میں نکل کر اس دین کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اسلام کے دشمنوں کو ہمیشہ دباتے رہیں گے۔ تیار ہیں؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو دیندار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهدیین واخلفهم في عقبهم في الغابرین۔ اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین، جس بھائی نے اپنے جس بیمار بھائی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ یہ مومن و مسلمان تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو مومن کی دعا کو مومن کے حق میں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری دعا کو ہمارے ان بھائیوں کے حق میں قبول و منظور فرما کے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے انہیں محفوظ فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی غلطیاں قصور معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنا تابعدار اور فرما بردار بندہ بنا لے۔ الہ العالمین اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے، دیندار بنا دے، اللہ دین پہ چلنے والا مومن مواحد بنا دے۔ اے اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما دے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پچھلے دنوں ہمارے بھائی قاری عبد المتین صاحب ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اللہ فوز و فلاح ان کا مقدر بنا دے۔ الہ العالمین ہماری دعا مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ یہ اپنے دلوں میں جو نیک خواہشات لیے ہوئے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے، نیک تمنائیں پوری فرما دے، ان کی نیک آرزویں پوری فرما دے۔ الہ العالمین تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مصائب میں گرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک اور ایک بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے۔ اللہ میرے بھائی کی زندگی میں برکت فرما دے، اللہ انہیں صحت والی
عزت والی، تقوی والی، اسلام والی، طہارت والی، پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دے، ان کے ولولوں میں اضافہ فرما دے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔